اگر کسی کی ملکیت میں ہر مہینہ 20-20 ہزار آتے ہوں اور ان میں سے وہ کچھ رقم کو تجوری میں جمع کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نصاب اور سال کے پورا ہونے پر زکوٰۃ نکالے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے، مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ زید کو محرم کی پہلی تاریخ میں 20,000 ملے اور 5,000 خرچ کیا اور 15,000 تجوری میں جمع کیا۔ سفر کے مہینے کی 5ویں تاریخ کو اسے 20,000 اور ملے تو اس میں 15 خرچ کیا اور 5,000 تجوری میں جمع کیا۔ اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو 20,000 ملے، ان میں سے 6,000 کو تجوری میں جمع کیا، بقیہ پیسے کو خرچ کیا۔ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ کو 20,000 ملے، ان میں سے 18,000 خرچ کیا اور 2,000 تجوری میں جمع کیا۔ پھر جمادی الاولیٰ کی 27ویں تاریخ کو 20,000 ملے اور اس میں 14,000 خرچ ہو گئے اور 6,000 تجوری میں رکھا۔ اس طرح ہر مہینہ کچھ نہ کچھ جمع کیا۔ اس صورت میں جب سے تجوری والی رقم 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچی تب سے سال شروع ہوگا اور اس کے بعد 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ دینا ہے۔ مثال کے طور پر 595 گرام چاندی کی قیمت 25,000 سمجھ لیجیے۔ اس صورت میں اگلے سال محرم کی پہلی تاریخ کو 15,000 روپے کا سال پورا ہوا، لیکن وہ 15,000 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر نہیں، اس لیے اگلے محرم کی پہلی تاریخ کو 15,000 کی زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے۔ اس کے بعد سفر کی 5ویں تاریخ کو پچھلے سال کے سفر کی 5ویں تاریخ میں جمع کیا ہوا 5,000 کا سال پورا ہو جاتا ہے، لیکن وہ 5,000 595 گرام چاندی کی قیمت سے کم رقم ہے، اس لیے اب یہ دیکھیں گے کہ محرم کی رقم کو ملا کر نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، ورنہ نہیں۔ محرم اور سفر کی رقم کا مجموعہ 20,000 ہے اور وہ 595 گرام چاندی کی قیمت سے کم ہے، اس لیے سفر کی 5 تاریخ کو بھی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ پچھلے سال کے ربیع الاول کی 12ویں تاریخ میں جمع شدہ رقم 6,000 ہے۔ اس سال کے ربیع الاول کی 12ویں تاریخ اس کا سال پورا ہوا اور 6,595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر نہیں، اس لیے محرم، سفر اور ربیع الاول ان تینوں مہینوں کی کل رقم یعنی 26,595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ ہماری مثال میں 595 گرام چاندی کی قیمت 25,000 ہے۔ پچھلے سال ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو رقم نصاب کو پہنچاتا، اس لیے اس 6,000 کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، ساتھ میں محرم، سفر کی رقموں کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی، اس لیے کہ اس رقم کی رواں سال کی زکوٰۃ اب تک نہیں دی گئی، یعنی کل 26,000 روپے کی زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی 26,000 کے 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، یعنی 650 روپے زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اب پچھلے سال کے ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ میں جو رقم تجوری میں رکھی تھی وہ 2,000 ہے اور 2,595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر نہیں، اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ محرم، سفر، ربیع الاول اور ربیع الاخر کی کل رقموں کا مجموعہ یعنی 28,000 روپے کیا وہ 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں۔ 595 گرام چاندی کی قیمت ہماری مثال میں 25,000 روپے ہے،
اس صورت میں مذکورہ 3 مہینوں کی رقموں کا مجموعہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس لیے اس 2000 کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہاں پچھلے مہینوں کی رقموں کے رواں سال کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ دوبارہ نہیں دی جائے گی، صرف 2000 کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وہ ہے 50 روپیہ۔ وہ 50 روپیہ بطور زکوٰۃ ربیع الاخر کی 11ویں تاریخ کو فقراء میں دیے جائیں گے۔ اب پچھلے سال کے جمادی الاولیٰ کی 27ویں تاریخ کو جمع شدہ رقم 6000 ہے۔ 6595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر نہیں، اور پچھلے مہینے کی رقم کو ملانے پر 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر رقم ہوگا، اس لیے اس 6000 کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ پچھلے مہینے کی رقموں کی زکوٰۃ دے دی گئی ہے، اس لیے صرف اس 6000 کی دی جائے گی، یعنی 6000 کے 40واں حصہ 150 روپے ہے، اور یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ کسی مہینے کی جمع شدہ رقم اگر نصاب کو نہیں پہنچی تو نصاب کی تکمیل کے لیے ان رقموں کو ملایا جائے گا جن رقموں پر سال گزرا ہے۔ اگر پچھلے مہینے کی رقم کی رواں سال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دیے جائیں گی، اور اگر پچھلے مہینے کی رقم کی رواں سال کی زکوٰۃ دی گئی ہے تو دوبارہ نہیں دی جائیں گی، صرف نصاب کی تکمیل کے لیے اس رقم کو ملایا جائے گا۔ اس طرح ہر مہینے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر پیسہ بینک میں جمع ہے تب بھی اسی طرح زکوٰۃ نکالیں گے۔ پی ایف ہے تب بھی اسی طرح نکالیں گے۔ کسی اسکیم میں اس طرح جمع ہے رقم تب بھی یہی طریقہ زکوٰۃ نکالنے کا۔ یہاں دھیان رکھے، بینک میں پیسہ جمع کرنے سے سال شروع نہیں ہوتا، بلکہ رقم کے اس کی ملکیت میں آنے سے سال شروع ہوگا۔ اس کی ملکیت میں رقم آ گئی محرم کی 1 تاریخ کو، اور اسے بینک میں جمع کیا ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو، اگلے سال کے محرم کی 1 تاریخ کو ہی اس رقم کا سال پورا ہو جاتا ہے، نہ کہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو۔ یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ بینک میں جمع شدہ رقم میں سے صرف اس رقم کی زکوٰۃ دی جائے گی جسے ہم نے بھرا ہے، اور بینک کی طرف سے جو رقم ڈالی گئی ہے جیسے کہ بینک کا انٹرسٹ، اس کی زکوٰۃ نکالنی نہیں ہے، اس لیے وہ ہماری رقم نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ عالم۔